چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک امریکن عورت تھی جو میونسپل کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ اب میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہونا ایک بڑی پوسٹ ہے، بڑی اس کی تنخواہ تھی، اور وہ امیر عورت ایک بڑی کوٹھی میں رہتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کو $5 لاکھ بینیفٹ ملا اپنی نوکری کا، تو $5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اب وہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی۔ ایک جگہ میاں بیوی جا رہے تھے، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو خاوند فوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ عورت اکیلی زندگی گزار رہی تھی اپنے گھر میں۔ اس کو کسی دوسرے شہر میں کام پڑا۔ اس نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں اور کام کروا کے واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی، بڑی گاڑی تھی 4x4، اور ڈرائیو کر کے وہ دوسرے شہر گئی۔ جب واپس آ رہی تھی نا تو راستے میں ایک جگہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کو گاڑی روکنی پڑی۔ اب اس نے نیچے اتر کے دیکھا تو بڑی گاڑیوں کے ٹائر بہت وزنی ہوتے ہیں، عورت ذات کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے اکیلا اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ عورت بڑی پریشان، جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پر وہ پولیس کو نہیں بلا سکتی تھی مدد کے لیے۔ اب وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور ہاتھ دے رہی ہے کہ کوئی رکے اور میری ہیلپ کرے۔ وہ دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ گاڑیاں آتی تھی قریب سے گزر جاتی تھی، آتی تھی قریب سے گزر جاتی تھی۔ 1 گھنٹہ دھوپ پہ کھڑے رہنے سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، پسینے پسینے، اور وہ پریشان کھڑی ہے کہ پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤں گی، کون میری مدد کرے گا۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے گاڑی روکی اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں نے اپنی گاڑی کا ٹائر بدلنا ہے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس بچے نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور آ کے گاڑی کو دیکھا، ٹائر کو دیکھا، اور جب اس عورت کو دیکھا نا کہ اس کو پسینہ آیا ہوا ہے اور کپڑے اس کے بھیگے ہوئے ہیں جیسے کوئی نہایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ عورت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس عورت کو کہا کہ دیکھیں میں نوجوان ہوں، میں اکیلا یہ ٹائر چینج کر سکتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ اتنی دیر دھوپ پہ نہ کھڑی ہوں، آپ میری گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جائیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے تو میں گاڑی کا ٹائر بدل دیتا ہوں۔ اب یہ عورت جب اس کی گاڑی میں آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھی نا اور اس کو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی تو اب اس کے ذرا ہوش اور ٹھکانے آئے۔ اب یہ دیکھ رہی ہے ونڈ سکرین میں سے کہ وہ لڑکا گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کتنا اچھا لڑکا ہے کہ جس نے میری گاڑی کے ٹائر کو چینج کرنے کے لیے گاڑی روکی۔ اگر میں اس کو $500 ہدیہ دے دوں، گفٹ دے دوں تو کوئی مشکل تو بات نہیں ہے میرے لیے، میرے اکاؤنٹ میں تو $5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے $500 اپنے پرس میں سے نکال کے نہ علیحدہ کر لیے کہ جب یہ گاڑی کا ٹائر چینج کرے گا نا تو میں اس کو $500 گفٹ دے دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکا آ گیا، جی میں نے گاڑی کا ٹائر چینج کر دیا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ عورت گاڑی سے باہر نکلی اور اس نے اس کو $500 دینے کی کوشش کی۔ اس نے پوچھا یہ آپ کیا دے رہی ہیں؟ اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو گفٹ دوں۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ اس نے آگے سے جواب دیا "It is objective of my life to help others"، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ When I help someone I feel happy، جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں نا مجھے دلی سکون ہوتا ہے، بس یہی میرے لیے اجرت کافی ہے۔ یہ عورت اور متاثر ہوئی تھی، اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور یہ فکرہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا "It is objective of my life to help others، when I help someone I feel happy"، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے دلی سکون ملتا ہے، میرے لیے یہی اجرت کافی ہوتی ہے۔ اب یہ اس فکرے کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا رہی ہے اور گاڑی چلا رہی ہے۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا چلو نیکسٹ سٹاپ پہ میکڈونلڈ آئے گا اور میں وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، پھر گھر جاؤں گی۔ چنانچہ میکڈونلڈ پہ جا کے اس نے گاڑی روکی اور وہاں جا کے اس نے گانے کا آرڈر دیا۔ اب اس کے سامنے جو ویٹرس کھانا لائی نا لڑکی، وہ لڑکی حاملہ تھی۔ ہمارے ہاں تو عورتیں کھلے کھلے لباس پہنتی ہیں تو جسم کی ساخت کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ عورتیں تو چست لباس پہنتی ہیں، پینٹ اور شرٹ، اس میں تو بہت وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور حمل کا کتنا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔
تو اس عورت نے محسوس کیا کہ وہ ویٹرس جو تھی وہ یعنی اس کا کوئی 8واں مہینہ لگا ہوا ہوگا اندازاً. تو وہ ٹرے اٹھا کے لا رہی ہے اور چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے. اس نے دل میں سوچا اس نوجوان لڑکی کو تو اس وقت ریسٹ کرنا چاہیے، لگتا ہے کہ یہ غریب لڑکی ہے اور اس کو تنخواہ پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ چھٹی نہیں کر رہی، ورنہ اگر پیسہ ہوتا تو یہ چھٹی کر کے آرام کرتی. تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا تو پریگننسی کا کافی ٹائم لگتا ہے کہ قریب ہے، تو آپ چھٹی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا جی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں چھٹی کروں، تکلیف مجھے ہوتی ہے، اس حال میں کام کرتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاوند کی نوکری اچھی نہیں ہے، ہمارے قریب جو ہاسپٹل ہے نا وہ بہت مہنگا ہے، اور اس میں بچے کی ڈیلیوری کے تقریباً $5,000 خرچ ہوتے ہیں. میرے خاوند نے کہا تھا $2-3,000 میں جمع کر دوں گا اور $2,000 آپ جمع کرنا، تو ہم ان کی پیمنٹ کر دیں گے ہاسپٹل کی. اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی، مجھے کام کرنا ہے، جب تنخواہ ملے گی تو میں پھر چھٹی کر لوں گی. اس کے بعد وہ لڑکی پھر کولڈ ڈرنک لینے کے لیے چلی گئی جو ویٹرس تھی. اس نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی ضرورت مند ہے، اگر اس کو میں $5,000 دے بھی دوں تو میرے $5,00,000 کو تو پتہ ہی نہیں چلنا، ہلنا ہی نہیں میرے اکاؤنٹ نے، اور یہ لڑکی پریشانی سے بچ جائے گی، تو بہتر ہے میں اس کی ہیلپ کر دیتی ہوں. اب اس عورت نے اپنے چیک بک نکالی اور $5,000 کا ایک چیک لکھا اور اس کے ساتھ ایک چٹ لکھی اور ایک لفافے میں ڈال کے اس کو بند کر دیا، اور اس ویٹرس کو کہا کہ یہ کھانے کی ٹپ ہے. ٹپ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد خوشی کے طور پہ انسان خادم کو کچھ انعام دے دے، اس کو ٹپ کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں چلتی ہے. تو اس نے اس کو ٹپ دی اور کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم اس لیٹر کو یہاں نہیں کھولو گی، گھر جا کے کھولو گی. اس لڑکی نے وہ لے لیا لفافہ اور اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیا. اب یہ نوجوان ویٹرس جب اپنے گھر گئی تو اس کا خاوند دوسرے شہر کام کے لیے گیا ہوا تھا، دفتر کے واپس آ چکا تھا. اب میاں بیوی دونوں نے مل کے کھانا کھایا. کھانے کے دوران باتیں چلی تو میاں بیوی نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا. تو خاوند نے پوچھا کہ اب تو وقت قریب ہے، کیا تم نے پیسوں کی ارینجمنٹ کر لی؟ تو بیوی نے کہا ہاں مجھے تنخواہ مل جائے گی تو پیسے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے ٹپ بھی دی. بھئی کتنے پیسے دیے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، اس نے کہا تھا گھر جا کے لفافہ کھولنا. خاوند نے کہا اچھا لفافہ لے کے آؤ. وہ اپنی پینٹ کی جیب سے لفافہ نکال کے لے گئی اور خاوند کو پکڑا دیا. لو جی اس کے خاوند نے جب لفافہ کھولا اس کے اندر $5,000 کا چیک لکھا ہوا تھا اور ساتھ چٹ لکھی ہوئی تھی، اور چٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy. اس عورت نے یہی فکرہ لکھا ہوا تھا، اور یہ نوجوان وہی نوجوان تھا جس نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا. اس نوجوان نے عورت کا بھلا کیا، اللہ نے اس نوجوان اس عورت کے ذریعے اس کی بیوی کا بھلا کروا دیا. کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا. اس کو کہتے ہیں what goes around comes around. جو انسان کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. عربی میں کہتے ہیں کما تدین و تدان. جو انسان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر بھلا کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلا کریں گے، اگر یہ دوسروں کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ بھی برا ہوگا. اسی لیے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اکثر دیکھا گیا کہ وہ خود اسی گڑھے میں خود گر جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کی صفت پیدا کریں اور نیت کر لیں کہ ہم نے ہر کسی کی خیر خواہی کرنی ہے، اپنے کی بھی پرائے کی بھی، دوست کی بھی دشمن کی بھی، ہر کسی کی خیر خواہی کرنی ہے.